کرایا مت کرو، دعائیں لیا کرو۔ کام ایسا کر جاؤ کہ جو آنے والا دل سے دعائیں دے کر کے چلا جائے۔ اب دیکھو ایک ہی وقت میں آتش بازیوں میں اڑا دیے، بینڈ باجے میں اڑا دیے، ساری جگہ اڑا دیے، مگر جھگڑا کہاں؟ امام کے نکاح کے پیسوں میں۔ اب دولہا کی خوشی کہاں چلی گئی؟ اب دولہا کے ابا کی خوشی کہاں چلی گئی؟ تم نے جو تھے چوروں کو دے دیے، ڈکیتوں کو دے دیے، اگر امام صاحب کو دے دیتے تو کیا انتقال ہو جاتا تمہارا؟ اور اگر انتقال ہو بھی جاتا تو نیک کام کرتے ہوئے انتقال ہوتا۔ اچھا دیکھو نظریہ ہمیں بدلنا پڑا۔ یہ حافظ قرآن ہوا، مجھے یہاں کا پتہ نہیں اور مجھے بتایا بھی نہیں لوگوں نے۔ میری اتنی ملاقات میں حضرت علامہ مولانا جنید صاحب قبلہ یہ جلوہ گر ہے، ثقافی ہیں، یہ بھی اسی مدرسے میں پڑھے جہاں یہ گناہگار بھی پڑھے، قابل شخصیت، اور بھی علماء صاحب میرے سر کے تاج ہیں۔ بیٹا بات مت کرو، ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ بولو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب تھوڑا سا آگے، ایک سٹیپ اور اٹھاؤ تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم کتنے پانی میں۔ ایک بات ایسی ہے، یہ مولانا صدام صاحب آ گئے ہیں، آپ کا کیا نام ہے؟ حضرت علامہ مولانا محمد رضا صاحب، یہ سب ادھر علاقے کے خطیب و امام، کوئی امامت کر رہے ہیں، کوئی مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ ایک شخص ایسا آپ کے درمیان اگر کوئی آ جائے، کیسا یار، جو اس کی ماں اس کے گھر میں رہتی ہو اور وہ سگا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، میرا اشارہ سمجھ گئے؟ سگا بیٹا، بالکل سگا بیٹا اپنی ماں پر غلط نظر ڈالے، ماں کے ساتھ زنا کرے، ایسا شخص تمہیں ملے تو بتاؤ تم اس شخص سے دوستی کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو؟ تمہارے نظریے کے اعتبار سے اس سے برا کوئی شخص ہو سکتا؟ کتنا ذلیل، کتنا نیچ، کتنا گندا، کتنا خراب۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے دودھ پلایا اور اسی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے، یار اس سے برا انسان ہماری نظر میں نہیں ہو سکتا۔ بولو کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر تمہیں ایسا کوئی مل جائے تو اس سے دوستی کرو گے؟ ہاں یا نہ بولو؟ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرو؟ اب بھی ہاں نہ بولو، توبہ کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ میں جو حدیث پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، اس پہ قوم پہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج ہماری قوم میں نا کم سے کم 10% لوگ ایسے ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ آپ کہو گے کہ حضرت کہاں یار، ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہم نے دیکھا تو ایسا ہمیں ابھی تک تو نہیں ملا۔ اگر اجازت ہو تو بتا دوں، آپ لوگوں میں بھی 2-4 ہوں گے ایسے۔ سننا چاہ رہے ہو؟ بولو کون ایسا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا؟ یار میری بات بھی کوئی جھٹلا سکتا ہے، حضرت کی بھی بات کوئی جھٹلا سکتا ہے، کسی پیر صاحب کی بھی، مگر نبی کی بات تو نہیں جھٹلائے گا نا، یا جھٹلا دے گا؟ سب کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر آمنہ کے لال کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کون ایسا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرنے جیسا ہے؟ تو سنو پیارے، سن لو کون ہے وہ، ذرا توجہ رکھو۔ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاج کا۔ بڑی تیزی سے لوگ کام کر رہے ہیں مالدار ہونے کے چکر میں، اس جگاڑ میں میں بھی کماؤں، میرا پیسہ بھی کمائے۔ ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے میں تو گھر میں لیٹا ہوں، میرا تو روپیے کا روپیہ کما رہا۔ کتنے لوگ ہیں جو کاروبار کرتے، سود کا اور بیاج کا سٹا کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، رکشہ چلا کر کے
سٹے لگا رہے، اب تو وہ دن بھی ختم ہو گئے، موبائل پہ جوا کھیل رہے، تاش پہ جوا کھیل رہے، لوڈو پہ جوا کھیل رہے، کرکٹ پہ جوا کھیل رہے، کائے کائے پہ جوا کھیل رہے۔ حرام کا لقمہ کھانے والوں، اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، کون ایسا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا ہے؟ تم نے نام سنا ہوگا سود اور بیاض کا۔ سود اور بیاض کا کاروبار کرنے والوں سنو، تمہارا لقمہ حرام نہیں ہونا چاہیے، تب کامیاب ہوگا۔ اگر اجازت ہو تو بتاؤ۔ صحابہ کے درمیان نبی ارشاد فرماتے سود اور بیاض کا گناہ سنو۔ دو حدیثیں، ایک حدیث میں سود اور بیاض جو ہوتا ہے نا، اچھا سود اور بیاض کا لفظ تو سمجھ ہی رہے ہو آپ لوگ، جو ہوتا اس کے گناہ جو ہے نا، اس گناہ کے 70 حصے ہیں، اور ایک حدیث میں 70 اور 3 73 کا ذکر آیا، کہا 73 حصے۔ سود اور بیاض کا جو گناہ ہے اس کے 70 حصے، اور ایک حدیث میں 73 کا ذکر۔ اب سنو، جیسے وہاں سے لے کر کے یہاں تک وہ سارے حصے رکھے ہوں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، سب سے بڑا، اس سے چھوٹا، 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 لائن سے رکھے ہوں، مگر سنو نبی فرماتے یہ سارے حصے سود اور بیاض کا گناہ اس کے 70 حصے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اگر ان حصوں کے گناہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو بڑا والا نہیں، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، اس سے چھوٹا، سب سے چھوٹا مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں سب سے چھوٹے والے حصے کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا۔ اور نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ کوئی مائی کا لال اگر حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام دے کر کے جاؤں گا۔ اب دیکھ لو، مجھے معلوم ہے تم نہیں کرتے ہو، مگر کوئی نہ کوئی ہے اور تمہارے ذریعے یہ پیغام پہنچ جاتا۔ کتنے لوگ ہیں جو حرام کا لقمہ اپنے منہ سے حلق سے اتار لیتے ہیں۔ اللہ، چھوٹے والے حصے کا اتنا گناہ جیسے ماں کے ساتھ، سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا، تو پھر اس سے بڑے کا کیا ہوگا؟ پھر اس سے بڑے، اس سے بڑے، یہ 70 کے 70 حصے سود اور بیاض کا جو گناہ ہے اس کے۔ اب چھوٹے والے کا بتایا کہ اتنا بڑا پاپ ہے جیسے ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، مگر لوگوں کی توجہ نہیں، بس مالدار ہو جائے، کسی کا پیسہ دبانا پڑے تو دبا لیں گے، کسی کو مارنا پڑے گا تو غلط حرکت کر دیں گے، کسی کی برائی کا۔ اور اب تو میں ایک جملہ تقریروں میں نہیں بولتا تھا مسلمانوں کے لیے، مگر آج کے دور میں اس وقت میں وہ جملہ بولنے پر مجبور ہو گئے ہوں۔ مسلمان سب کچھ ہوتا تھا، گناہگار ہوتا تھا، مگر دلالی نہیں کرتا تھا، اور آج کل تو اتنے دلال پیدا ہو گئے مسلمانوں میں، اتنے دلال ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، بس ایسا لگتا ہے کہ قیامت بالکل قریب آ چکی، اتنے دلال، اور دل کے نا اتنے کالے، اتنے سامنے سے ملے گا نا، سامنے سے تو معلوم بڑا ہنس کے ملے گا آپ بڑے اچھے، اور اندر سے اتنا کالا ہے، اتنا کالا۔ پیارو کیا ہے زندگی کا؟ ارے یار رہو گے، سانسیں لوگے، انتقال ختم، خلاص، سب یہی رہ جائے گا۔ اگر جاؤ نا تو دل صاف کر کے، تم نے بلڈنگیں بنا لی، روپیہ پیسہ اور بڑے تھے، انتقال ہو گئے نا تو لوگ قبرستان میں کیا کہتے ہیں؟ ارے یار مالدار تو تھا مگر دل کا بہت کالا تھا یار۔ قبرستان میں لوگ چرچا کرتے ہیں، کہتے ہیں جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں، ارے بڑا گندا انسان تھا یہ۔ اور اگر غریب تھا نا، غریب، مکان بھلے سے نہیں بنا، مگر لوگ کہتے ہیں یار بیچارہ غریب رہا مگر تھا بڑا بھولا، تھا بڑا شریف، تھا بڑا پیارا۔ بولو ہے کہ نہیں؟ ارے دنیا سے جاؤ تو ایسے بن کے جاؤ، یہ سب یہی رہ جائے، ساری چیزیں ختم۔
سب یہی رہ جائے گا۔ آج سے پہلا قدم اٹھا لو اور یہ عہد کر لو، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاں ہم توبہ کریں گے، وعدہ کر لو انشاءاللہ آج کے بعد کوئی لقمہ نہ حرام کا کھائیں اور نہ کمائیں۔ بولو انشاءاللہ بولو۔ یہ ہاتھ تاکہ گواہ ہو جائیں، گواہی پیش ہوتی نا، گواہ ہو جائیں، اور ہاتھ اٹھا کر کے پکے سچے دل سے توبہ کرو کہ انشاءاللہ نہ حرام کا لقمہ کھائیں اور نہ کمائیں۔ بولو انشاءاللہ تمہارا جلسہ کامیاب ہوگا۔ خالی ہم لوگ نا باتیں سنتے چلے جاتے ہیں، بات یہ دل کی بات آ گئی تو ایک بات بتا دو، سننا چاہ رہے ہو بولو یا ختم کر دوں؟ اچھا مزاج نا ہمارا کچھ الگ ہو گیا، کچھ مولانا لوگ بھی، پہلے میں بعد میں دوسرے حضرت، وہ بھی تقریر میں اتنے چٹکلے سنائیں گے، اتنی ہنسی مذاق، تو پھر ویسی مذاق بننے لگتا نا، کچھ لوگوں کا دل نہیں لگتا، پھر وہ یہ چاہتے ہیں یار تھوڑا سا مزہ آنا چاہیے، تھوڑا سا منورنجن ہونا چاہیے۔ یار عرسوں کو ہم نے بدل دیا منورنجن کے چکر میں، شادیوں کو ہم نے بدل دیا منورنجن کے چکر میں، اب جلسوں کو بھی بدلیں گے کیا؟ عرس جانتے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے مقدس ولی اس کے دربار پہ جاتے ہیں، جہاں پر ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، کوئی بیماری یا دوا کام نہیں کر رہی ہے، اللہ والے کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر عرس پاک میں کمیٹی والے ہوئے، 2-3 لاکھ روپے کا چندہ کیا اور بات اسٹیج بنایا، ادھر قوال بیٹھا ہے، ادھر قوالہ بیٹھی ہے، یا ادھر قوال بیٹھا ادھر قوالہ بیٹھی ہے، وہ لیڈیز اور جینٹس کا مقابلہ ہو رہا، اور وہ اسے گندے گندے اشعار کہہ رہی ہے، وہ اسے گندے گندے اشعار کہہ رہا، ایک دوسرے پہ جملے کس رہا، اور نوجوانوں کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا، تھوک لگایا نوٹوں پہ اور ایسے کر کے پھسلا پھسلا کے پھینک رہا، ایسے کر کے بدل گیا ماحول۔ بولو ہے کہ نہیں؟ تم لوگ تو بنگال بہار کے حالات دیکھتے ہوگے، اگر عرس ہوتا تو کیسے کہاں کا، اب تو اللہ کا شکر ہے جلسے ہونے لگے، جلسے ہونے لگے، مگر ان جلسوں میں بھی معلوم ہے ایسے حالات، کئی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ جاتی ہیں، کئی لڑکی گھر سے بھاگ جاتی ہیں، کئی لڑکیوں کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ عورت کا صحیح معنوں میں جب مسئلہ کیا حضرت کہہ رہے ہو نا تو کان کھول کے سن لیو، احناف کے نزدیک عورت کا مزار شریف پہ جانا جائز نہیں، عورت کا مزار شریف پر جانا جائز نہیں، مگر ہمارے یہاں کیا، خود تو گیریج میں پڑے پڑے کالا ہو گیا، خود کام کرنے جا رہا اور بی اگربتی لیے گھوم رہی ہے مزاروں، بی چلے کھینچ رہی ہے۔ ایسے حالات بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو، صحیح طریقہ پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو تاکہ پتہ چل جائے ہمیں۔ اب بات یہ چل رہی تھی انشاءاللہ کوئی بھی لقمہ حرام کا نہیں کھائیں گے۔ دل اتنا صاف ستھرا کرو۔ ایک مرتبہ نا میرے نبی مسجد نبوی میں تقریر کر رہے تھے، یہ بات مجھے یاد آنے لگی، سننا چاہ رہا ہوں ختم کر دوں۔ میرے نبی مسجد نبوی میں تقریر کر رہے ہیں اور صحابہ بڑے خوش ہو رہے تھے، جنت کی باتیں چل رہی تھی، میرے نبی بیان کرتے کرتے جب صحابہ کے چہرے کو دیکھیں بڑے خوش ہوئے، باتیں جنت کی چل رہی ہیں، نبی بھی پیار میں آ گئے، نبی کہنے لگے او میرے جانثارو، چاہنے والو، جنت کا نام سن کے بڑے خوش ہو رہے، اگر اجازت ہو تو کسی جنتی کا دیدار کرا دو، جنتی کو دیکھنا چاہ رہے ہو، بتا دو جنتی کون ہے۔ صحابہ تو جنتی تھے مگر دل میں خواہش ہے، کہنے لگے ہاں آقا دکھا دیجئے کون ہے جنتی دنیا پہ چلتا پھرتا۔ اب لوگ اپنے اپنے من سے سوچ رہے تھے یار یہ جنگیں بہت کرتے ہیں، یہ نبی کے ساتھ بہت رہتے ہیں، انہی کا نمبر آئے گا۔ کوئی بولا یہ مسجد میں رات بھر رہتے ہیں، انہی کا نمبر آئے گا۔ کسی نے سوچا یہ قرآن بہت پڑھتے ہیں، انہی کا نمبر آئے گا۔ کسی نے سوچا یہ بڑے پرہیزگار ہیں، اپنے بھی سوچ کے اعتبار سے۔ مگر میرے نبی ارشاد کیا فرماتے ذرا سنو، نبی نے فرمایا کہ جنتی کا دیدار کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی آقا دیدار کرنا
چاہتے ہیں. میرے نبی نے ادھر دیکھا صحابہ کو دیکھا, آنکھیں بند کر لی, 2 منٹ کے بعد آنکھیں کھولی. آنکھیں کھولنے کے بعد نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر جنتی کا دیدار کرنا ہے تو مسجد کے دروازے کو دیکھو, جو آ رہا ہے دیدار کر لو, وہ جنتی ہے. اب جب دیکھا نا, آگے دیکھا, لوگ سوچ رہے کون اتنا بڑا عالم, مفتی, متقی, پرہیزگار. دیکھا نا تو کون تھے؟ ایک سیدھے سادے بولے بالے بیچارے ایک چچا میاں تھے, ایک بزرگ, کپڑے بھی سکڑے ہوئے اور ایسے تھے کہ جیسے بھی تازہ وضو بنا کے آ رہے ہیں, اور انصاری برادری کے تھے. صحابہ نے دیکھا رے ان سے زیادہ تو متقی, پرہیزگار, پڑھے لکھے یہاں موجود ہیں, ان کا نمبر کیسے آ گیا؟ لیکن دل میں سوچا یار نبی نے کہا تو ان کے اندر کوئی تو کوالٹی ہے, کوئی نہ کوئی تو بات ہے, کوئی نہ کوئی ان کے اندر ایسی چیز ہے جس سے اللہ اور رسول راضی ہے. کوالٹی کیا ہے؟ چلو ان کی قسمت کی معراج ہو گئی. نبی نے کہہ دیا تو جنتی ہے, کوئی بات نہیں, تقریر ہو گئی, سب لوگ چلے گئے. دوسرا دن پھر بیان ہوا, پھر صحابہ نے چھیڑ دیا آقا آج اور ایک جنتی کا دیدار کرا دو. اب میرے نبی نے ادھر دیکھا, بڑے بڑے متقی, پرہیزگار. پھر نبی نے آنکھوں کو بند کیا اور کہنے لگے, آنکھیں کھولنے کے بعد مسجد کے دروازے کو دیکھو, جو آتا ہوگا دیدار کر لو, جنتی ہے. دوسرے دن جب دیکھا تو پھر وہی چچا میاں آ رہے ہیں. اب سوچنے لگے یار ان کا نمبر پھر آ گیا, اب تو پکا کچھ نہ کچھ کوالٹی, ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے. انہی کا نمبر کیوں آیا؟ بڑے بڑے پرہیزگار یہاں پر ہیں, بڑے بڑے موجود یہاں پر ہیں, ان کا نمبر کیوں آیا؟ جب اتنا کہا اب پھر چلے گئے. تیسرا دن پھر آیا, کہنے لگے آقا آج پھر ہمیں کسی جنتی کا دیدار کرا دو. میرے نبی نے کہا مسجد کے دروازے کو دیکھو, جو آتا ہوگا وہی اسی کا دیدار کر لو, جنتی کا دیدار ہے. جب آتے ہوئے دیکھا تو تیسرے دن وہی چچا میاں تھے, انہی کا نمبر آیا. لوگ سمجھ گئے ضرور ان کے اندر کوالٹی ہے. او لوگوں نیکیاں تلاشا کرو, علماء کے قریب آیا کرو, تمہیں رحمتیں ملیں گی, برکتیں ملیں گی, تمہیں علم بھی ملے گا, اچھی اچھی باتیں ملیں گی. وہ صحابی رسول میں سے ایک صحابی جو جوان صحابی تھے, وہ چچا میاں کے پاس چلے گئے, اس خیال سے چلے گئے چچا میاں کے اندر کوالٹی کیا ہے یہ دیکھوں گا, عمل کیا کرتے ہیں یہ دیکھوں گا, کام کون سا کرتے ہیں یہ دیکھوں گا. ان سے زیادہ متقی, پرہیزگار یہاں پر موجود ہیں, ان سے زیادہ نمازی یہاں پر موجود ہیں, ان سے زیادہ جنگ لڑنے والے یہاں پر موجود ہیں, ان سے زیادہ قرآن پڑھنے والے یہاں پر موجود ہیں. مگر ان کا نمبر کیوں آ گیا؟ ان کا نمبر کیوں نہیں آیا؟ ان کے اندر کوالٹی کیا ہے؟ چچا میاں کے پاس آ کر کے کہنے لگے چچا میاں میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. ایک دن رہ لیے, کوئی کوالٹی نہیں ملی. دوسرے دن رہ لیے, کوئی کوالٹی نہیں ملے. تیسرے دن رہ لیے, کوئی کوالٹی نہیں ملے. یہ سوئے نہیں, جاگتے رہے. جوان صحابی تھے, حضرت عبداللہ تھے, جوان صحابی, یہ تلاشتے رہے کوالٹی کیا ہے, مگر کوالٹی نہیں ملی. جب چوتھا دن آیا, یہ چچا سے کہنے لگے چچا میں چلنا چاہتا ہوں. اب چچا بولے بیٹا ایک بات بتاؤ, 3 دن سے تم میرے ساتھ کیوں رہ رہے ہو, معاملہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے, رہنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ صحابی کہنے لگے چچا بڑے بڑے نمازی, بڑے بڑے متقی, پرہیزگار, بڑے بڑے عالم, بڑے بڑے تلوار چلانے والے, بڑے بڑے جنگوں میں شریک ہونے والے, راتوں رات مسجد میں قرآن کی تلاوت کرنے والے وہاں پر بیٹھے ہوئے موجود تھے. مگر نبی نے جنتی کے طرف اشارہ کیا تو ان میں سے کسی کی طرف کو نہیں, جبکہ وہ بھی جنتی ہے. مگر اشارہ تمہاری طرف آیا, تمہاری طرف آیا. میں وہ کوالٹی دیکھنا چاہتا تھا. نبی تمہاری کون سی بات سے راضی ہے, اللہ تمہاری کون سی بات سے راضی ہے, جو تمہاری طرف اشارہ ہوا وہ کوالٹی دیکھنا چاہتا تھا. اللہ جب اتنا کہا تو وہ جوان صحابی نے جب پوچھا, اب وہ بوڑھے بزرگ کہتے ہیں بیٹا ایک بات بتاؤ, میرے اندر کوئی کوالٹی تمہیں ملی, میرے اندر کوئی کوالٹی ملی؟ کہنے لگے
لگے چچا برا مت ماننا، تم سے زیادہ مسجد میں ہم رہتے ہیں، تم سے زیادہ قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، تمہارے اندر کوالٹی نہیں ملی۔ تو وہ کہنے لگے بیٹا جب تم 3 دن سے میرے مہمان رہے تو اب مجھ پہ بھی بنتا ہے میں وہ کوالٹی بتا دوں، میرے اندر کوالٹی کیا ہے۔ جو نبی نے میری طرف اشارہ کیا، یہ صحابی مچل گئے، کہنے لگے ہاں چچا مجھے بتا دو کوالٹی کیا ہے۔ کہا جب اتنا کا کوالٹی کیا ہے، اے لوگوں تم سننا چاہتے ہو، وہ ان صحابی کے اندر جو بڑے بڑے صحابی وہیں رہ گئے لیکن ان بزرگ کا نام آ جاتا ہے، اگر اجازت ہو تو بتا دوں کوالٹی کیا ہے۔ سننا چاہ رہے ہو بولو کوالٹی، مگر شرط یہ ہے اپنے اندر تمہیں وہ کوالٹی پیدا کرنی پڑے گی۔ اگر اپنے اندر پیدا کرو گے تو میں انہیں یہ واقعہ جو سنایا ہے یہ کوالٹی تمہیں بتا دوں گا۔ بولو اجازت ہے، تم اپنے اندر کوالٹی پیدا کرو گے۔ اب وہ صحابی نے کہا ہاں ہاں بتاؤ چچا آپ کے اندر کوالٹی کیا ہے۔ اب وہ جوان صحابی نے جب پوچھا تو وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا مجھ سے زیادہ نماز، مجھ سے زیادہ تراویح، مجھ سے زیادہ مسجد میں رہنے والے تراویح نہیں، مجھ سے زیادہ مسجد میں رہنے والے تم ہو، مجھ سے زیادہ قرآن پڑھنے والے تم ہو۔ میں بوڑھا ہوں تم جوان ہو اس لیے محنت زیادہ کرتے ہو، میں بزرگ ہوں تلوار نہیں چلا سکتا تم تلوار چلاتے ہو، مگر بتاؤ 5 وقت کی نماز فرض ہے، کیا میری نماز کبھی چھوٹی؟ چچا بولے میری نماز چھوٹی؟ وہ جوان صحابی کہنے لگے چچا نماز نہیں چھوٹی لیکن اور بھی تو صحابی تھے ان کی بھی تو نہیں چھوٹی ہے، تو یہ تو کوئی کوالٹی نہیں ہوئی۔ کہا یہ بتاؤ میرا کوئی روزہ چھوٹا؟ کہا کسی صحابی کا نہیں چھوٹا، یہ کوالٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ کہا پھر سنو میری نماز نہیں چھوٹی، میرے روزے نہیں چھوٹے، جتنا ہو سکتا ہے میں بوڑھا ہوں اتنی عبادت کر لیتا ہوں، مگر میرے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے۔ میرے اندر جو کوالٹی ہے وہ سنو۔ اب وہ پرانے بزرگ کہنے لگے بیٹا کوالٹی یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے دل کے اندر کسی کی طرف سے میل نہیں رکھا، دل کے اندر میں نے غرور و تکبر نہیں رکھا، دل کے اندر کبھی کسی سے نفرت نہیں رکھی۔ یہ میل اور نفرت کی گندگی، یہ جلن، حسد، کینہ، بغاوت اپنے سینے کے اندر نہیں رکھا۔ اگر آ بھی گیا تو فوراً ختم کر دیا۔ بیٹا میرے اندر کوالٹی ہے کہ میں نے کبھی کسی سے جلن، حسد، کینہ، بغاوت نہیں کی۔ میرا سینہ اس میں کینہ نہیں بلکہ محبت رسول کا مدینہ ہے۔ اب مجھے کہلے لے دیا جائے نمازی بھی تھے، مجھے کہلے لے دیا جائے قاری بھی تھے، مجھے کہلے لے دیا جائے جہاد کرنے والے، جنگ کرنے والے، یہ سارے لوگ موجود تھے، مگر نمبر آیا تو اس کا آیا جس کے دل میں کینہ نہیں، جس کے دل میں حسد نہیں، جس کے دل میں جلن نہیں، جس کے دل میں کسی طریقے کا میل نہیں۔ اگر ہمارے دل میں حسد ہے نمازیں پڑھیں گے، اگر ہمارے دل میں حسد ہے قرآن کی تلاوت کریں گے، اگر ہمارے دل میں حسد ہے نیکیاں کریں گے، تو یہ حسد ساری نیکیوں کو کھا جائے گا۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنے دل کو، اپنے سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنانا ہوگا۔ جلن، حسد، کینہ، بغاوت ساری چیزوں سے آج توبہ کرنی پڑے۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، کہا تھا کہ آج کہا تھا کہ ہم بھی اپنے اندر کوالٹی پیدا کریں گے، اسی لیے میں نے سنایا مجھ سے وعدہ کرو گے، کسی سے جلو گے تو نہیں؟ بول ہاں یا نہ بولو، حسد تو نہیں کرو گے، کسی کا کاروبار اچھا چلتا جلنا نہیں، تم بھی محنت کرو آگے بڑھو۔ آگے بڑھنے کا طریقہ ہم نے غلط اپنایا، اس کو گرا کر کے آگے بڑھنا چاہتے نہیں، اس کو بھی سلامت رکھو پھر آگے بڑھو۔ سمجھ رہے میری بات؟ ایک دوسرے کی اگر مدد کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، آگے بڑھو گے، مگر مدد کرنے کا سلیقہ، مدد کرنے کا طریقہ ختم ہو چکا۔ ذرا گریبان میں جھانکو، کتنے حقوق ہم پر پڑوسیوں کے، کتنے ماں باپ۔ یار میرے نبی کی زندگی یاد آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو 10-5 منٹ اور بول لوں، سننا چاہ رہے ہو؟ میرے نبی کی عمر شریف 60 یا 59 سال کو پہنچ چکی ہے،
کتنی عمر ہو گئی نبی کی ابھی جب کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں؟ 60 یا 59 سال. ویسے نبی کی ظاہری زندگی کتنی تھی؟ 63 سال. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ واقعہ کب کا جب میں سنا رہا ہوں؟ 60 یا 59 سال. نبی کی طبیعت ناساز، مزاج مبارک ناساز، نبی کمزور، اٹھا نہیں گیا، اتنی طبیعت ناساز. وہیں پہ نمازیں ادا کر رہے ہیں. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، تیسرے دن میرے نبی نے حضرت بلال کو بلایا. اور ایک روایت میں حضرت سلمان کا بھی ذکر آتا ہے، مگر میں بلال والی بول رہا ہوں، وہ سمجھنا. ٹھیک ہے، بتا دیا میں نے سلمان کا بھی ذکر ہے کہ حضرت سلمان کو بلایا. لیکن حضرت بلال کو بلایا، آئے کہ بلال مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، میں محمد لوگوں سے آخری وصیت کرنا چاہتا ہوں. کیا وصیت ہے بتا دوں؟ حضرت بلال نے مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دیا، لوگوں محمد الرسول اللہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کی وصیت سن لو. جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کی بند تھی بند رہ گئی. سارے لوگ مسجد نبوی میں پہنچ گئے. اب نبی کی طبیعت ناساز، جائیں کیسے؟ تو کون آئے نبی کو لینے؟ حضرت علی اور حضرت عباس کے ایک بیٹے، یا تو حضرت قسم بن عباس تھے یا حضرت فضل بن عباس تھے. حضرت عباس کے بیٹے، ان کے موڑھے پر نبی نے ایک ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت علی کے موڑھے پر، اور دونوں کے سہارے سے نبی مسجد تشریف لے گئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مسجد نبوی پہنچ گئے. میرے نبی نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد منبر شریف پر بیٹھے، اور منبر شریف پہ بیٹھنے کے بعد کہا، او لوگو اب سنو وصیت. تم کہتے ہو نا ہم نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اصل میں حضرت بات آ جائے تو کہہ دو، ہمارے یہاں خالی دعوے. آپ دیکھنا جلوس محمدی جب نکلتا ہے، سرکار کا جلوس کتنا پیارا ہوگا، مگر کچھ لفنگے لڑکے ہیں جو پٹی باندھ لیں گے یہاں پہ اور گلیوں میں کودیں گے کہ یہ ہے میرے نبی کی شان، بچہ بچہ قربان، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں. اور جیسے ہی جلوس نکلتا ہوا جائے گا یہ بھی جاتے ہوں گے، اور چھتوں پہ لڑکی کھڑی ہوئی دیکھ لیں، ماں بہنیں کھڑی ہوئی دیکھ لیں، تو یہ اتنا کودے گا، اتنا ناچے گا، اتنی زور زور سے نعرے لگائے گا تاکہ ان کی نظر ہم پہ پڑ جائے اور ہم انہیں دیکھیں. اب ایمانداری سے بتاؤ، ایسا شخص اگر کوئی ہو وہ غلام نبی ہو سکتا ہے؟ خود بتاؤ. سنبھالا اپنے بیٹے کو تم نے؟ لوگ کہتے کہ لو دیکھو کیا ہو رہا ہے، اتنا پاکیزہ جلوس. لیکن سنو، میرے نبی کی ریل زندگی، نبی کی طبیعت ناساز، اعلان کر رہے لوگوں میری وصیت ہے، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو. اللہ، نبی کے صدقے میں کائنات کا ذرہ ذرہ بنا، نبیوں کے سردار. لیکن نبی فرما رہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. ایک صحابی کے 11 درہم آ رہے تھے، حضرت فضل بن عباس سے کہا دے دو، دے دی. پھر میرے نبی نے دوسری مرتبہ اعلان کیا، صحابی کہہ رہے آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں، ماں باپ ملے آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں. یہی تو بریلی کے امام نے کہا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے. صحابہ عرض کر رہے آقا ہمیں سب کچھ ملا آپ کے صدقے میں، تو آپ کا ہم پر حق ہے، ہمارا کسی کا آپ پر کوئی حق نہیں. مگر نبی نے پھر فرمایا تیسری مرتبہ اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہے آقا میرا حق آ رہا.
اللہ، حضرت عمر جیسے جلالی موجود تھے، تلوار ہاتھ وہیں پہ. اب بار بار عمر دیکھے جو کھڑے ہوئے تو ان صحابی کا نام آتا حضرت عکاشہ. کیا نام ہے؟ ہاں یاد رکھا کرو، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آقا میرا حق آ رہا ہے. حضرت عمر بولے عکاشہ پاگل ہو گئے کیا؟ ارے تمہیں سب کچھ ملا نبی کے صدقے میں، کیا کہہ رہے ہو کہ میرا حق آ رہا ہے؟ کیا حق ہے تمہارا؟ عکاشہ کہنے لگے آقا جب آپ جنگ میں جا رہے تھے کہ جی، میں بھی جنگ میں جا رہا تھا جی، میرا گھوڑا آپ کے گھوڑے سے پیچھے، آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا، اتنے میں میرا گھوڑا تیزی سے آ گیا، وہ جو کوڑا تھا نا گھوڑے کے مارنے والا وہ آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا، میری پیٹھ پہ لگا. اللہ، توجہ رکھنا ذرا اس بات پر، وہ میری پیٹھ پہ لگا تھا. آقا وہ اس گھوڑے کا حق آ رہا ہے. ادھر نبی کی طبیعت ناساز، نبی حضرت علی کے ساتھ میں مزاج مبارک ناساز، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا حق گھوڑے کا آ رہا ہے. حضرت علی بولے عکاشہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہ رہے. صحابہ کہہ رہے ہو عکاشہ بھی تمہارا معاملہ یہ تھا، اگر نبی وضو بنائے تو عکاشہ پانی کے لیے تیار ہے، نبی تھوک دے اپنا دامن پھیلا لے، ہاتھ پھیلا دے، اور آج کہہ رہے میرا حق کوڑا مارنے کا آ رہا ہے. کیا کہہ رہے ہو عکاشہ تم؟ عکاشہ چپ. نبی نے تمام صحابہ سے کہا تفضلوا، بیٹھو بیٹھو بیٹھ جاؤ بیٹھو. اب نبی کے سامنے کون بول سکتا؟ تمام صحابہ بیٹھ گئے، تمام صحابہ بیٹھے، سارے صحابہ، مگر آنکھیں تو آنسو تو آگے چھلک. نبی کی طبیعت ناساز. میرے نبی بولے بلال، او بلال کوڑا دے دو. عکاشہ کے ہاتھ میں، میرے جسم پہ عکاشہ کوڑا مارا. اللہ، نبی کی طبیعت ناساز. تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا، تمہارے باپ نے تمہیں پالا. نوجوانوں ذرا ایمانداری سے بتاؤ، آج اگر تم ماں کو رلاؤ گے، باپ کو رلاؤ گے، کہ تم کامیاب ہو سکتے؟ آج تم اپنے بڑے بھائی کا کہنا نہیں مانو گے، کامیاب ہو سکتے؟ میرے نبی کی ذرا زندگی دیکھو، علی کی آنکھوں میں آنسو. علی کہنے لگے عکاشہ اگر دشمنی کی نظر سے پوری دنیا مل کر کے میرے نبی کے جسم پر اگر ایک پھول کی پتی بھی مارنا چاہے، جب تک علی زندہ ہے کوئی مائیکل آل پھول کی پتی نہیں مار سکتا، کیونکہ علی ابھی زندہ ہے. حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عکاشہ آج اگر نبی نہیں ہوتے اور آپ اگر یہ جملہ بول دیتے تو عمر کی تلوار ہوتی، تمہاری گردن ہوتی. حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، کہنے لگے عکاشہ ذرا سوچو، تمہیں جان ملی تو نبی کے صدقے میں، تمہیں کیا نہیں ملا نبی کے صدقے میں، آج نبی کے کوڑا مارنا چاہتے ہو. حضرت عثمان روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، عکاشہ مان جاؤ نبی کے جسم پر کوڑا مت مارو. حضرت بلال رو کر کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عکاشہ تمہیں معلوم ہے جس وقت میں امیہ کے یہاں پہ غلام تھا تو میری پیٹھ پہ لوہے کے کانٹے رکھے جاتے تھے، مجھے ان کانٹوں پہ لٹایا جاتا تھا، اور امیہ میرے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلاتا تھا، مگر علی نبی کا کلمہ میں نے پڑھا، آج میں تمہارے ساتھ میں بیٹھا ہوں. عکاشہ
شاہ اگر تمہیں کوڑا مارنا ہے تو میرا جسم حاضر ہے، جتنے چاہو کوڑے مار لو، بلال کا رونٹا رونٹا اکھاڑ دو، بلال کی کھال توڑ دو، بلال کی بوٹی بوٹی کر دو، بلال کی ہڈیوں کا چورا کر دو۔ او کاشا تم پہ میرے ماں باپ قربان، او کاشا تم میرے نبی کے جسم پہ کوڑا مت مارو، بلال کے جتنے چاہو کوڑے مار لو، بلال کچھ نہیں کہے گا۔ او کاشا معاف کر دو، او کاشا بلال کے کوڑا مار لو۔ جب بلال نے یہ بیان کیا صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ رو رو کر کے کہنے لگے او کاشا مان جاؤ، بلال کہہ رہے ہیں او کاشا تمہیں پتہ ہے ہم سے کھانا نہیں آتا، ہمیں نبی نے کھانا سکھا دیا، ہمیں پہننا نہیں آتا، ہمیں نبی نے پہننا سکھا دیا، ہمیں نبی نے کیا نہیں سکھایا۔ او کاشا بلال کا جسم حاضر ہے، جتنے چاہو کوڑے مار لو، مگر او کاشا کہنے لگے آقا اگر میں او کاشا کے کوڑا، آقا اگر میں بلال کے کوڑا ماروں تو کیا میرا حق ادا ہو سکتا ہے؟ آقا اگر اجازت دے تو میں بلال کے کوڑا مار لوں تو میرا حق ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، حق ادا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا کوڑا لگا تھا، میرے ہی کوڑا لگے گا تبھی حق ادا ہوگا۔ بلال کچھ مت بولو، او کاشا کو کوڑا دے دو۔ اللہ اللہ، او کاشا رو رہے آگے بڑھتے ہوئے کوڑا لے کے جا رہے، کیونکہ نبی کا حکم ہے، نبی کا حکم ماننا ہے۔ صحابہ کی سسکیاں نکل رہی ہے، صحابہ رو رہے او کاشا تمہیں کیا ہو گیا؟ او کاشا کیا تم پاگل ہو گئے؟ ارے کیا منظر تھا جو نبیوں کا سردار ہو، کیا منظر تھا جس کے صدقے میں زمین و آسمان بنے، ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے۔ تو کیسا بیٹا ہے، تو کیسی اولاد ہے، تو کیسا بچہ ہے؟ تیری ماں اگر تجھے ڈانٹ دے تو تیری گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تیرا باپ اگر تجھے ڈانٹ دے تو تو آنکھیں نکال کے گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ذرا سوچ، ذرا سوچ، تیری ماں کس حال میں ہے، تیرا باپ کس حال میں ہے۔ ہم اے سیوں میں لیٹے ہیں، ہم کولر کی ہوا میں لیٹے ہیں، ہمارے ماں باپ کا چھپر بھی پورا نہیں پڑا ہے، ہمارے ماں باپ کے پاس مچھردانی بھی نہیں ہے۔ ارے ہم اپنی کس کس لڑکیوں سے دوستی کر کے موٹر سائیکلوں پہ لڑکیوں کو گھما رہے ہیں، جس کو گرل فرینڈ بول کر کے ان کو چومین کھلانے لے جا رہے ہیں، ان کو موموز کھلانے لے جا رہے ہیں، انہیں پارکنگ میں گھما رہے ہیں۔ تمہارے گھر میں تمہاری ماں تڑپ رہی ہوگی، تمہارے گھر میں تمہارا باپ تڑپ رہا ہوگا، تمہارے گھر میں تمہاری بہن جوان ہو گئی ہے، اس کی شادی ہونے کے لیے تیار ہے، مگر تم روپیہ پیسہ غنڈہ گردی میں اڑا رہے ہو، سٹوں میں اٹھا رہے ہو۔ میرے بھائی تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں، کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، ان علماء کو مبارکباد دینا جو انہوں نے یہ جلسہ کیا ہے اور تم تک یہ پیغام پہنچایا۔ ذرا اپنے نبی کی زندگی کو دیکھو جو سارے نبیوں کے سردار ہے، کہہ رہے ہو کاشا کوڑا مارو، بلال کوڑا دے دو، بلال کوڑا دے دو۔ حضرت بلال روتے ہوئے آگے بڑھے، کوڑا ہاتھ میں، کہو کاشا مان جاؤ، مگر او کاشا نے کوڑا لے لیا، او کاشا کوڑا مارنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عمر بار بار اٹھتے ہیں اور بار بار نبی کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سے نہیں رکا گیا، تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے او کاشا تم اپنے احسان ذرا یاد کرو، ارے تم کیا تھے کیا ہو گئے، آج نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو۔ ارے عمر کو جانتے نہیں ہو، مگر نبی نے فرمایا تفضل بالجلوس یا عمر، اجلس یا عمر ہاؤنا، اے عمر یہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ جاتے، نبی کے سامنے کوئی نہیں بول رہا، کیونکہ صحابہ کو پتا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ نبی کی بارگاہ میں بلند آواز نہیں کرتے
کرتے. اگر بلند آواز کرے تو یہ بھی بے ادبی ہے, یہ بھی گستاخی ہے. اور اگر ایسا کوئی کرے گا اس کے اعمال ختم ہو جائیں گے, اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی, اس کی اچھائیاں برباد ہو جائیں گی اور اسے شعور بھی نہیں ہوگا. لیکن صحابہ رو رہے اور کہہ رہے, حضرت علی سانسیں لے رہے, کہہ رہے مولا پروردگار پروردگار کیا منظر آ گیا. کہہ رہے ہو کاشا اگر پوری دنیا ایک طرف ہوتی اور میرے نبی منع نہیں کرتے, علی اگر ایک طرف ہوتا تب بھی علی پیچھے نہیں ہٹتا. نبی کے جسم پہ کوڑا تو کیا, پھول کی ایک پتی بھی دشمنی کی نظر سے علی آنے نہیں دیتا. کہا او کاشا کے ہاتھ میں کوڑا دے دو, او کاشا کوڑا مارو. نبی کہہ رہے ہو کاشا کوڑا مارو. نبی نے 3 دن سے ڈھنگ سے کھایا نہیں ہے, نبی سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا, مگر غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے. تو کہتا ہے نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, ایمانداری سے اگر دامن نہیں چھوڑے گا, اپنی ماں کا کہنا کبھی مت ٹالنا, اپنے باپ کا کہنا کبھی مت ٹالنا, کبھی کسی کو ستانا مت, نمازیں مت چھوڑنا, اچھائیوں کی طرف قدم بڑھا دینا. تب تو کہے نہ کہے لیکن تیرے ہاتھ میں نبی کا دامن ہوگا. تو کہے نہ کہے تو نبی کا پکا سچا غلام ہوگا. او کاشا نے ہاتھ میں کوڑا لیا, کہنے لگے او کاشا بولے آقا میرا ایک حق اور آ رہا ہے. کیا آ رہا ہے؟ آقا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرے ہاتھ میں بلال کا, آپ کے ہاتھ میں بلال کا کوڑا نہیں تھا بلکہ آپ کا کوڑا تھا. اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ کہا نہیں ہو سکتا. اب حکم دیتے ہیں بلال جاؤ میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ, جاؤ فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ, جاؤ میرا والا کوڑا لے آؤ اور اوکاشا کے ہاتھ میں دے دو تاکہ یہ اوکاشا مار لے. حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے اور کہہ رہے اوکاشا تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو تم نبی کا تھوک اپنے دامن میں لیتے تھے, نبی کا بچا ہوا پانی اپنے دامن میں لیتے تھے, نبی کی راہوں میں اپنی آنکھیں بچھا دیا کرتے تھے, لیکن آج تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنے کے لیے تیار. حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے, خاتون جنت کی چوکھٹ پہ پہنچ گئے اور روتے ہوئے کہہ رہے خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو. نبی نے کوڑا منگایا, حضرت بلال کو روتے ہوئے خاتون جنت نے دیکھا. فاطمہ کہنے لگی بلال کیوں رو رہے ہو؟ بلال رونے کی وجہ کیا ہے؟ نوجوانوں ذرا سن لو, آج کے بعد ماں باپ کا کہنا مت ڈالنا. کہا بلال رو کیوں رہے ہو؟ نبی نے کوڑا کیوں منگایا ہے ذرا بات بتاؤ. بلال نے چھپانا چاہا. بلال نے کہا فاطمہ خاتون جنت مجھے حکم ہوا ہے کوڑا لانے کا, میں کوڑا لینے آ گیا. کہا نہیں بلال تمہیں بتانا پڑے گا, جب تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا رکھا جا رہا تھا اور تم سے کہا جا رہا تھا نبی کا کلمہ چھوڑو, مگر تم نہ تھے, نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. تمہارے سینے پہ پتھر رکھ کے امیہ گھن چلا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا نبی کا کلمہ چھوڑو, مگر تم نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اور گنگنا رہے تھے. تمہیں مکے کی گلیوں میں کھچیڑا جا رہا تھا, اوباش اور گنڈے لڑکے تم پہ پتھر برسا رہے تھے, مگر پھر بھی تم نے تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ تھی. کتنی تکلیفیں بلال, آج تم رو کیوں رہے ہو ذرا بتاؤ, آج تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو ہے بتاؤ. بلال بتانا پڑے گا. حضرت بلال روتے ہوئے چوکھٹ پہ گر گئے اور کہنے لگے خاتون جنت نبی کی 3 دن سے طبیعت ناساز ہے, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. کہا میرے نبی نے منبر شریف پہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو. ایک صحابی کھڑے ہو گئے حضرت اوکاشا, انہوں نے کہا میرا حق کوڑا مارنے کا آ رہا اس لیے کوڑا منگایا. خاتون جنت بیٹی ہے, ارے دل پگھل گیا, بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے علی وہاں پہ موجود نہیں ہے. کہا علی موجود ہے. علی کھڑے ہوئے تھے مگر حالات ایسے ہو گئے نبی کے سامنے کوئی کچھ نہیں بول سکتا. اللہ اللہ مجھے دے دو. وہ نبی نے
کوڑا منگایا. سیدہ فاطمہ کہتی ہے این الحسن والحسین تعالی الیہ. حسن اور حسین کہاں ہے؟ دونوں بچے میرے پاس آ جاؤ. حسین دوڑتے ہوئے آئے, حسن دوڑتے ہوئے آئے, اپنی ماں کے آنسو پوچھے ماں کیا بات ہے؟ ماں نے دونوں بچوں کو پیار کا بیٹا حسین جاؤ, آج نبی کے کوڑا لگے گا, آج میرے بابا کے کوڑا لگے گا, آج بابا کی طبیعت ناساز ہے. نوجوانوں ذرا سوچو, نبی ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار ہے. تم نے کبھی اپنے باپ کی سنی, کبھی اپنی ماں کی سنی, کبھی اپنے بڑے بھائی کی سنی؟ تم سے ہاتھ جوڑ کے میں کہہ کر کے جاتا ہوں, اگر جل سے کیا کرو تو یہ نصیحتیں لے کر کے جایا کرو. مبارک بات پیش کرتے ان کمیٹی والوں کو, ان حضرت لوگوں کو جنہوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے محنتیں کی ہیں. اللہ اللہ. سیدہ فاطمہ کہتی ہے بیٹا حسین حسن جاؤ, اور کاشک کوڑا مارنے کے لیے تمہارے نانا کے تیار ہے. جاؤ حسین تم آگے سے لگ جانا, حسن تم پیچھے سے لگ جانا. بیٹا میرے بابا کے جسم پہ کوڑا نہ لگے, جاؤ تم اپنے جسم پہ کوڑا کھا لینا. بیٹا حسین جتنے کوڑے کھانا ہو کھا لینا. حسین نے اپنی ماں کے آنسو پوچھے, کہا ماں ابھی مت رو, بھی آپ کا بیٹا حسین زندہ ہے, بابا کے کوڑا لگنے نہیں دے گا. ارے چھوٹا سا بچہ. اللہ اللہ. حضرت بلال سے کہا بلال میرے بچوں کو ساتھ میں لے کے چلے جاؤ. حضرت بلال نے کوڑا بغل میں رکھا, حضرت امام حسن اور حسین کو ہاتھ میں پکڑا اور چلتے چلے جا رہے. او لوگو تم کچھ بنگال سے آئے ہو, کچھ بہار سے دلی کمانے کے لیے آتے ہو, اپنی مستی میں رہتے ہو, یا یہاں پر تمہارے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں. تمہیں پتا ہے تمہاری ماں کس حال میں, تمہارے باپ کس حال میں. میرے بھائی ناجائز خرچ مت کرنا, فالتو مت اٹھانا, کسی لڑکی وغیرہ کے چکر میں آ کے برباد مت ہو جانا. تیری ماں تیرے گھر میں انتظار کر رہی ہے, تیرا باپ تیرے گھر میں انتظار کر رہا ہے. میرا بیٹا, میرا بھائی, میرا فلاں رشتہ دار آئے گا تو گھر بنے گا. تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاتا ہوں, کچھ لڑکیاں اس منزل پہ آ گئی ہیں, دوسرے لڑکوں کو اپنے چکر میں پھنسا کے ان کے نوٹ کھاتی ہیں. مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو, مگر پیارو تم اپنی ماں کا خیال کرنا, باپ کا خیال کرنا. اب ذرا سنو, حضرت عکاشہ کے حضرت بلال کی بغل میں کوڑا ہے, ایک ہاتھ میں حسن, ایک ہاتھ میں حسین. حسین جا رہے ہیں. بلال عکاشہ کون ہے جو میرے نانا کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہیں؟ مجھے جلدی لے کر کے چلو, میری ماں رو رہی ہوگی, جلدی لے کر کے چلو. حضرت بلال بھی رو رہے, ادھر صحابہ بھی رو رہے, ادھر بیٹی خاتون جنت گھر پہ رو رہی ہے, ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار. ارے ذرا توجہ رکھو, جیسے ہی میرے نبی منبر شریف پر بیٹھے ہوئے کوڑے کا انتظار کر رہے تھے, کوڑے کا انتظار کر رہے تھے, جب حسین نے اور حضرت امام حسن نے اپنے نانا کو دیکھا, نانا منبر پر بیٹھے, حضرت بلال کا ہاتھ چھوڑ دیا اور حسین دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور نانا کی گردن میں ہاتھ ڈال کے چپٹ گئے. نانا کون ہے عکاشہ جو کوڑا مارنے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے عکاشہ؟ ہم عکاشہ سے کوڑا کھانے آئے, ہمارے جسم پہ 1000 کوڑے مارے, جب تک ہم زندہ ہیں کوڑے مارتے رہے, مگر نانا کے جسم پہ کوڑا نہیں لگنے دیں گے. آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, میرے آقا پیار کر رہے. نہیں بیٹا, حضرت عکاشہ بھی کھڑے ہوئے رو رہے, مگر حالات ایسے کہہ رہے نانا عکاشہ کو دکھا دو کون ہے. انہوں نے, آج ہماری ماں رو گئی ہے, آج ہماری ماں کی آنکھوں
आंखों में आंसू है। नाना ओकाशा से कह दो हजरत इमाम हसन पीछे से अपने नाना की कौलियां भर लेते, इमाम हुसैन आगे से, और कहते ओकाशा से कह दो कोड़ा मारो। अब नाना के जिस्म पे नहीं, फातिमा के बच्चों के जिस्म पे कोड़ा लगेगा, हसन हुसैन के कोड़ा लगेगा। मेरे नबी कहते हैं अली अली मेरा दिल भर आया, मेरे बच्चों को ले लो, मेरे बच्चों को ले लो, मेरा हुसैन मुझे रुलाना दे। मेरा हुसैन, नबी हुसैन पाक से बहुत प्यार करते थे। अगर नबी सजदे में है और हुसैन पीठ पे बैठ गए तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। एक मर्तबा जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन आए गिर गए, नबी ने जुमे का खुतबा रोक दिया, जाके हुसैन को उठा लिया। एक मर्तबा चादर के अंदर दोनों बच्चों को उठा के गोद में लिए जा रहे थे। एक सहाबी ने कहा कौन है? जब देखा तो कहा कितने प्यारे हैं। नबी दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे तू उनसे भी मोहब्बत करना। आज हुसैन कह रहे नाना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ओकाशा से कह दो कोड़ा मारे। अल्लाह नबी ने कहा, बिला नबी ने कहा अली इन बच्चों को ले लो वरना हुसैन मेरी आंखों में आंसू ला देगा। हजरत अली भी रो रहे, आगे बढ़े, दोनों बच्चों को पकड़ा। हुसैन कह रहे बाबा आज मुझे छोड़ दो बाबा। माँ ने मुझसे कहा बेटा नाना पे कुर्बान हो जाना। बाबा बाबा मुझे छोड़ दो बाबा, बाबा मुझे मत पकड़ो, आज मुझे नाना के पास रहने दो। नौजवानों तुमने अपनी जिंदगी क्या बना ली है? तुम्हें पता है तुम कितनी मेहनत से कमाने आते हो, तुम्हें पता है कितनी मुश्किलात तुम उठा के आगे बढ़ते हो, और 2-4 दिन में किसी लड़की के चक्कर में या थाने कचहरी के चक्कर में या लड़ाई झगड़ों के चक्कर में तुम इज्जत भी खत्म कर लेते हो, रुपया पैसा भी खत्म कर लेते हो। तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा अपने हालात तुम्हें खुद संभालना होंगे, अपने आप को थामना होगा। दोनों बच्चे कह रहे बाबा माँ घर पे रो रही है बाबा, आज हमने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, बाबा छोड़ दो हमें नाना पे कुर्बान होने दो। हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ा, कहा मेरे लाल मुझे चिपट जा। उधर मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। काली एक मर्तबा हुसैन को मेरे पास ले आओ, हुसैन को ले आओ। हुसैन को बुलाया, हुसैन को बुलाया, नबी ने चूमा, कहा बेटा जाओ अपने बाबा के पास जाकर। नहीं नाना नहीं नाना, हमारी माँ घर पे रोती हुई हमसे कह रही थी, कहा बेटा कुर्बान हो जाना, कहा बेटा जाओ तुम जाओ। हजरत अली ने पकड़ लिया, कहा ओकाशा, कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। हजरत बिलाल आगे बढ़ रहे, हाथ कांप रहे, मगर ओकाशा के हाथ में कोड़ा आया। कहा ओकाशा कोड़ा मारो। हजरत इमाम हुसैन बोल पड़े ओकाशा किसके कोड़ा मारने जा रहे हो? मेरे कोड़ा मारो, मेरे मारो। हसन बोले मेरे मारो। इमाम हजरत ओकाशा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे आका अगर मैं हुसैन के कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो जाएगा, हसन के कोड़ा मार लूं तो क्या कदा हो जाएगा? नबी ने फरमाया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बिलाल ओकाशा को कोड़ा दे दो। ओकाशा के हाथ में कोड़ा, कहा मारो। ओकाशा कहने लगे आका एक हक और आ रहा है। कहा क्या आ रहा है? कहा जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था तो मेरे जिस्म पे कोई कुर्ता नहीं था, कमीज नहीं थी, जुब्बा नहीं था, चादर ऊपर की ओढ़े हुए नहीं था, ऊपर का कपड़ा नहीं था। आप ये मुजम्मिल वाली चादर ओढ़े हैं, चादर तत्हीर ओढ़े हैं, पाकीज़ा चादर ओढ़े हैं, नूरानी चादर ओढ़े हैं।
اگر ایسے ہی مار لوں, کپڑے کے اوپر سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. میرے نبی نے چادر اتار کر رکھ دی, منبر شریف پہ رکھی. ارے نبی کا گورا گورا جسم دکھا, میرے نبی کا نورانی جسم دکھا. صحابہ کی سسکیاں نکل گئی. تمہیں کیا پتا ہے کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ سسکیاں نکل گئی. جیسے ہی سسکیاں نکلی اور میرے نبی نے چادر شریف اتار کر رکھ دی, کہا اوکاشا کوڑا مارو, اوکاشا کوڑا مارو. جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا ایک حق اور آ رہا ہے. کہا وہ کیا آ رہا ہے؟ کہا جس وقت آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا, آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے, آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے, آپ کا پاکیزہ مقدس نورانی چہرہ میری طرف کو ہے. آقا اگر ایسے ہی کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میری اس وقت پیٹھ آپ کی طرف کو تھی. جب اتنا کہا میرے نبی فرماتے ہیں نہیں ہو سکتا. ارے ذرا دیکھو, ایک غلام سے کوڑا کھانے کے لیے تیار. اگر تو پکا سچا نبی کا غلام ہے تو آج کے بعد ماں باپ کا, بڑے بھائی کا کہنا نہیں ٹالے گا, ضرور کہنا مانے گا. اب ذرا سنو, میرے نبی نے کہا, میرے نبی نے کہا حق ادا نہیں ہو سکتا. اب آمنہ کے لال اپنا چہرہ گھما لیتے ہیں, رخ انور گھما لیتے ہیں, اپنا پاکیزہ مقدس چہرہ گھما لیتے ہیں. جیسے ہی چہرہ گھمایا میرے نبی کی پیٹھ شریف جب اوکاشا کی طرف کو ہوئی تو میرے نبی کی شانوں پر ایک مہر نبوت تھی, نبوت کی مہر تھی جس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت اوکاشا کی جب مہر نبوت پر نظر پڑی, اوکاشا آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد حضرت اوکاشا نے وہ مہر نبوت کا بوسہ دے لیا, اور بوسہ دینے کے بعد اپنی وہ چادر اٹھاتے ہیں, میرے نبی کے جسم میں پاک پاک وہ چادر رکھ دیتے ہیں اور نبی کے قدموں کا بوسہ دیتے ہیں, اور چومنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے معاف کر دینا. اب صحابہ کی طرف کو کہتے ہیں اے ابو بکر تم سوچ رہے تھے میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا, نہیں نہیں. اے عمر تم سوچ رہے تھے میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا, نہیں نہیں. اے عثمان تم سوچ رہے تھے میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا, اے علی تم سوچ رہے تھے میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا, نہیں نہیں. اے بلال تم سوچ رہے تھے میں حسن حسین کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا, نہیں نہیں. اے میرے بھائیوں صحابہ کرام آپ سمجھ رہے تھے میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا, نہیں نہیں. میری ماں نبی کے نام پہ قربان, میرے باپ نبی کے نام پہ قربان, میرا پورا تن من دھن سب کچھ نبی کے نام پہ قربان, میری جان نبی کے نام پہ قربان, میری ایک ایک سانس نبی کے نام پہ قربان. میں کبھی زندگی میں نہ حسن کے کوڑا مار سکتا نہ نبی کے مار سکتا, میں اپنی جان نبی کے نام پہ قربان کرتا ہوں, کرتا تھا, کرتا رہوں گا. میں نے کوڑا نہیں مارنا تھا, میں نے دعا مانگی تھی اے اللہ اپنی آنکھوں سے نبی کی مہر نبوت دیکھوں, ان ہونٹوں سے بوسہ دے لوں. آج میری وہی تمنا, میری وہی آرزو پوری ہو رہی تھی, میں نے بوسہ دے لیا اور یہی تمنا آج میری پوری ہو جائے. پیارو یہ میرے سنانے کا مقصد تو آپ سمجھ ہی گئے ہوگے. میں نے ایک دم وہ واقعہ جو نبی کی زندگی سے بلکہ زندگی ہی کا تھا, تو میں اللہ و رسول کا واسطہ نوجوانوں خاص کر آپ, کچھ نوجوان بڑی جلدی بہک جاتے ہیں, کوئی میٹھی میٹھی بات کر لیتی ہے, موبائل پہ ایس ایم ایس کر لیتی ہے, بات چیت, بس سب کو بھول گئے اور بربادی شروع. ایسا نہیں, ہرگز نہیں. تمہیں بہت آگے جانا, بولو انشاءاللہ تمہیں بہت آگے جانا ہے, بہت. یہ ساری چیزیں تمہاری ترقی میں رکاوٹ ڈالتی,
سمجھ رہے؟ یہ 15 سال کے 18 سال کے بچے موبائل سے ٹچ ہو کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہی زندگی کامیاب نہیں۔ بیٹا میری بات ماننا، یہ تمہاری زندگی کامیاب نہیں ہے، یہ زندگی کامیاب ہے، تمہیں بہت آگے بڑھنا، اس لیے میں نے یہ باتیں تمہیں بتائی ہیں۔ مبارکباد کے لائق ہیں یہ علماء کرام اور کمیٹی والے۔ پیارو آگے کچھ نہیں کہہ سکتا، اتنا ضرور خیال رکھنا اپنے اپنے قدم کا، ہر قدم کا، ہر قدم کا اپنے محاسبہ کرنا۔ تم اگر کامیابی چاہتے ہو، آپ اگر چاہتے ہیں تو علماء کے قریب ہو جائے۔ بارش ہوتی ہے، کوئی دوسرا چھتری میں جا رہا، آپ بھی جاؤ تو بھیگنے سے بچ جاؤ گے۔ یہ حافظ قرآن، میں دل سے دعائیں کرتا ہوں ان کے استاذ محترم کو، ان کے ماں باپ کو، اور جو مدرسے کا خیال رکھتے ان لوگوں کو۔ یہ ایک بچہ، ہم بھی ایک دن ایسے ہی تھے، آج تقریریں کر رہے ہیں، یہ علماء بھی ایک دن ایسے ہی تھے، آج سب تقریریں کرتے ہیں۔ جہاں جہاں یہ تقریریں کریں گے